السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: البر حسن الخلق والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے لائیو کی، لیکن معذرت کے ساتھ اس میں آواز اتنی واضح نہیں تھی، اس لیے میں اب دوبارہ اس کو بنا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے پرتقصیر بندے کو اپنی بارگاہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ازاں اللہ کریم حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو کا جو موضوع آج میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے گناہ، کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور اسلام میں اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عربی زبان میں یا قرآن پاک میں اس کے لیے ذنبن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ذنبن دراصل دم کو کہا جاتا ہے، کسی بھی جانور کی جو دم ہوتی ہے اس کو عربی میں ذنبن کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق کم مرتبہ اور رذیل یا گھٹیا آدمی پر ہوتا ہے، اور ہر اس فعل کو ذنب کہا جاتا ہے جس کا انجام برا ہو۔ اور اسمن دوسرا لفظ ہے جو زیادہ قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، سا کے ساتھ اسمن، وہ اعمال اور افعال جو ثواب سے روکنے اور پیچھے رکھنے والے ہوں۔ ایک لفظ جو اکثر استعمال، اور اس کی جمع آسام آتی ہے۔ ایک اور لفظ جو زیادہ استعمال کیا گیا وہ معصیت کا لفظ ہے، اور معصیت کا معنی ہے ہوا ترک الطاعت، یعنی اطاعت کا چھوڑ دینا، کسی کی تابعداری کو چھوڑ دینا، یہ معصیت یا نافرمانی کہلاتا ہے۔ اور ایک اور اہم لفظ جو قرآن نے استعمال کیا، خطأ کبیرہ، تو اس کو خطیہ جو سیئہ کے متوازن آتی ہے، خطیہ، الخطأ اور الخطأۃ، یہ تقریباً ایک ہی لفظ ہے، خطا ان کا مادہ ہے۔ اور امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے 3 معنی لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک بندہ غیر مناسب ارادے سے کام کرتا ہے، ایک بندے کا ارادہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ غیر مناسب کام کر رہا ہے، اور اس سے جو فعل سرزد ہوگا وہ غیر مناسب فعل سرزد ہوگا، اور اس کا ارادہ بھی برا، کام بھی برا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ خطا اسے کہا جاتا ہے کہ ارادہ اچھا ہے، اچھا کام کرنے کا ہے، لیکن غلطی سے برا کام سرزد ہو جائے،
تو یہ شریعت کے اندر معاف ہے. رافع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان یہ معاف کر دیے گئے ہیں. دیکھیں گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم ارادے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم ارادے کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. تو جس میں ہمارا ارادہ شامل ہو، ارادہ چاہے اچھا ہے برا ہے، ہمارا ارادہ شامل ہے تو وہ خطا کہلائے گا. اور جس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے اور بغیر ارادے کے ایک فعل ہم سے سرزد ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، وہ نسیان کہلائے گا. اور تیسرا امام راغب نے لکھا کہ غیر مستحسن فعل کا ارادہ کرے، ایک اچھا فعل نہیں ہے، برے فعل کا ارادہ کرتا ہے لیکن اتفاقاً ایسے ہوتا ہے کہ اسے اچھا فعل سرزد ہو جاتا ہے، تو فعل درست ہے، ارادہ غلط ہے، لیکن یہ تعریف کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کا ارادہ ہی برا تھا، برا کام کرنے کا تھا، تو اس کا یہ فعل تعریف کے قابل نہیں ہے. تیسرا ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے اسی سے، سیئہ. حسنہ کی ضد ہے اور سیئہ برائی کو کہا جاتا ہے. تو یہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقل اور شریعت کی روح سے بری ہیں. تو سیئہ عقل اور شریعت میں بھی بری ہو سکتی ہے اور طبیعت میں بھی بری ہو سکتی ہے. جیسے اگر کسی کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے تو یہ اس کی طبیعت کی برائی ہے. تو سیئہ جو ہے وہ برائی کو کہا جاتا ہے اور یہ حسنہ کی ضد ہے. عقل اور شریعت جس چیز کو برا کہیں گے اس کو برائی کہا جائے گا، اور یہ طبیعت کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ سختی. اور اکثر جو قرآن میں اس کی جمع استعمال ہوئی ہے سیئاتکم، تو سیئات یا سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ مراد لیے جاتے ہیں. ایک اور لفظ جو استعمال کیا گیا الفسوق، اور فسوق اصل میں فسق سے ہے، اور فسق دو انتہاؤں کا نام ہے. اگر کفر میں فسق کی انتہا ہے، یعنی کافر کے لیے ہم فاسق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اعلیٰ درجے کا کافر ہوگا. اور اگر ہم فسق کی اصطلاح کسی مسلمان کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد اعلیٰ درجے کا گناہگار مسلمان ہوگا. تو یعنی انتہائیں ہیں مسلمان کے سینس میں، یہ گناہ کی بہت بڑی انتہا ہے، اور کافر کے حق میں کفر کی بہت بڑی انتہا ہے جسے فسوق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایک اور لفظ جو استعمال کیا گیا الفساد، تو فساد کا معنی خرابی ہوتا ہے، چونکہ گناہ خرابی اور ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، اس سے مزید گناہ جنم لیتے ہیں، مزید برائیاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے، اس لیے اس کو فساد کہا گیا، یعنی خرابی. امن کو تباہ کرنے کو ویسے فساد کہا جاتا ہے. اور السو، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہے. السو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے. گناہ کی کیا تعریف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قسم کے احکامات دیے ہیں. ایک وہ احکامات ہیں جن کو ہم امر بالمعروف کہتے ہیں، یعنی ہمیں بہت سے اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے کام وہ ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، جن کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. تو امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، اور نہی عن المنکر سے یہ ہے کہ ہم برے کاموں کو چھوڑ دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان امر بالمعروف نہیں کر رہا ہوتا تو وہ گناہ ہے. امر بالمعروف یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا
اور خاص کر جو فرض، واجب یا پھر سنت مؤکدہ کے درجے میں آتے ہیں، اگر ایسے کام کو بندہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بعض چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، بعض برائیاں ایسی ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا، جیسے سود ہے، جوا ہے، اس طرح کی دیگر برائیاں ہیں، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی نہی عن المنکر کو انجام دیتا ہے اور عمل بالمعروف کو ترک کرتا ہے تو یہی گناہ ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت پیاری وضاحت فرمائی، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ کی جو مستقل اور پختہ اچھی عادات ہیں اسی کا نام نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو یہ ناپسند کرتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہی فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ من یعص اللہ، معصیت میں نے تعریف کی کہ جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے کسی حکم کو پورا نہیں کرتا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ جو منافق ہیں، کافر ہیں اور کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ گناہ کی دو اقسام ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہے۔ صغیرہ وہ گناہ ہیں، چھوٹے وہ گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کسی آگ، غضب، لعنت یا عذاب کی وعید نہیں سنائی، اور گناہ صغیرہ پر اگر بندہ اصرار کرے یعنی ضد کرے اور بنا لے، صغیرہ اس پر عمل یا اس پر ہمیشگی اختیار کرے تو ایسا شخص بھی پھر وہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرطبی میں گناہ کبیرہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ یا غضب، لعنت یا عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یعنی ہر وہ گناہ بڑا ہے، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ میں جائیں گے، جس کے النار کا لفظ اکثر قرآن میں استعمال کیا گیا، آگ مراد ہے، عذاب النار، عذاب الحریق کہیں پہ کہا۔ تو دوسرا غضب، اللہ کا غصہ، جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں تو وہ کام یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے جن کاموں پر، اس کا غیظ اور غضب آتا ہے۔ اور سابقہ قوموں کی تاریخ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کن قوموں پر آیا، اور سورت فاتحہ میں ہم یہی چیز مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن پر لعنت ہوئی یا عذاب الہی کی وعید سنائی گئی، تو ان کی 70 کے قریب اقسام بیان کی جاتی ہیں، یعنی تعداد کے لحاظ سے یہ کبیرہ گناہ جو ہیں یہ 70 کی تعداد میں ہیں۔ تو اس کی ویسے حدیث کے اندر کچھ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو دوسرا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ کھانے میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ تو بہرحال یہ مختلف گناہ ہیں۔ اسی طرح بعض وہ گناہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اور قرآن نے اس پر سزائیں بیان کر دی ہیں، اور بعض وہ گناہ ہیں کہ جن کی حدیث کے اندر مذمت آئی ہے اور حدیث کے اندر ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ بہرحال جن کی سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے ایسے گناہ جرائم ہیں اور وہ حدود اللہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کی سزا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ اور دوسری قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جو تعزیر کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور اس میں قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ان سزاؤں کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والے گھروں میں داخل کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں یا حدیث میں بعض دفعہ آپ پڑھیں گے کہ بعض گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تقویٰ کے فوائد میں یہ چیز آ گئی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کئی احادیث میں فرمایا گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو یاد رکھیں جن گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اور بغیر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے معاف نہیں ہوتے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائی دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والے گھروں کے اندر داخل کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ وضو کرنے سے آپ کے ایک تو جسمانی طور پر پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کے گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز سے بندے کے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان آپ کے بہت سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، سب کا رازق اللہ ہے، بے شک ان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ گناہ ہیں، اور الفواحش جو کھلی بے حیائی کی تعریف کے اندر آتے ہیں، کھلی بے حیائیوں سے، کھلی بدتمیزیوں سے بچتے ہیں اور گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں کوئی غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اسی طرح گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سابقہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، سابقہ قوموں کی تباہی کا سبب ان کے اعمال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو خرابی ظاہر ہو چکی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں نے جو کمایا ہے، یہ انسان کی کمائیاں ہیں جن کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے زمین میں اور سمندر میں یا خشکی اور تری میں فساد اور خرابی واقع ہو چکی ہے۔ اگر آپ سابقہ قوموں کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا واضح فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندہ گناہ کر کے اپنے خود ظلم کر رہا ہوتا ہے، لہذا گناہ ایک ظلم ہے، یا تو یہ اپنے حق میں ظلم ہے یا یہ دوسرے کے حق میں ظلم ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں اندر آتی ہے، اور گناہ ایک ظلم ہے، اور ظلم عظیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے تباہ نہیں کیا، قوموں کی تباہی کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ مثلا آپ فرعون کا ذکر پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ایک تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انکار یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے، اور دوسری ان کے اندر غلطی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا کہتے، جھٹلاتے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک نہ ماننا اور دوسرا اس کو جھوٹا کہنا یا جھٹلانا، تو یہ دونوں جرم تھے آل فرعون کے، اور تیسرا یہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، پیغمبروں کے معجزات کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمزور حافظے والے کو گناہ چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو جو کمزور حافظے کے مالک ہیں، جو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، تو ان کو یاد کرنے کا نسخہ یہ بتایا کہ اپنے گناہ چھوڑ دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کے اثرات میں یہ چیز بتائی ہے کہ یا تو بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے یا بندہ علم سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بندہ علم سے دور ہو جاتا ہے یا بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کے انسان کے دل پر اثرات ہوتے ہیں۔ میں دو حدیثیں آپ کی اس سلسلے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جمعہ کی نماز چھوڑتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسری چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری چھوڑ دیتا ہے یہاں تک اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے تارکول نکلے گی، لہو نہیں ٹپکے گا۔ تو گناہوں کے دل پر اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ اترتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ اور گوشہ محفوظ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ان احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ گناہوں کے دل پر اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات انسان کے چہرے پر جو ہے وہ سیاہی کی صورت میں نظر آتے ہیں، یعنی انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا دل میں اندھیرے کی صورت میں دل تاریک ہو جاتے ہیں، آنکھیں تاریک نہیں ہوتی، دل تاریک ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جسم پر کمزوری کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، یعنی گناہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چہرے کو سیاہ کر دیتے ہیں، دلوں پر اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور جسم کمزوری آ جاتی ہے جسم کے اندر۔ اس کے علاوہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر نیک کام کرنے سے اور ذکر کرنے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے
تو ذکر نہ کرنے سے اور نماز نہ پڑھنے سے اور نیکی کے کام نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جو انسان کے پاس مال ہے وہ ویسے بھی انسان کے پاس آزمائش ہوتا ہے، لیکن وہ مال ضائع کر بیٹھتا ہے، اور برکت جو ہے وہ مال ضائع کی دوسری صورت یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ تھوڑی سی چیز انسان کے لیے بہت واقع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان پر اتنے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ تقوی ہے۔ اگرچہ معتزلہ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیا ہے، انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ کافر ہے، لیکن اہل سنت نے یہ چیز بتائی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بندہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے ایمان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آیت اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ نساء کی 110 نمبر آیت ہے کہ جو شخص برائی کرے یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور اور رحیم پائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اکثر غفور اور رحیم، تواب اور رحیم کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں۔ مفسرین نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ صرف غفور کہنے سے یا صرف تواب کہنے سے بندے نے گناہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، بندے نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی معاف نہیں کرتے بلکہ ساتھ رحم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی توبہ قبول نہیں کرتے بلکہ ساتھ رحم بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ واشی کے لیے نازل ہوئی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو وہ قاتل بھی تھا اور مشرک بھی تھا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ برا عمل کرے، قتل کرے اور شرک جیسا فعل بھی کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ تو اس کا علاج، گناہوں سے بچنے کا علاج تقوی ہے، اور تقوی ہی تمام عبادات کا مقصود ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کی کیا تعریف ہے؟ تقوی کے لغت میں 2 معنی کیے گئے، ڈرنا اور بچنا۔ تو تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے، اسی چیز کا نام تقوی ہے، اور تقوی ہی عزت کا معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی ہے۔ آپ جتنا تقوی کا لیول بڑھاتے جائیں گے، اللہ کے نزدیک اتنا آپ کی عزت کا لیول بڑھتا جائے گا۔ اور تقوی کے فوائد قرآن نے بیان کیے کہ 3 بڑے اہم فوائد ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان عطا فرما دے گا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان عطا کر دیں گے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ، یعنی فرقان سے مراد یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دیں گے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ تو بہرحال ان سے بچنے کا طریقہ یا ان کے گناہوں سے بچنے کا علاج جو ہے وہ تقوی کے اندر ہے۔ تو جتنا آپ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں گے، اتنے آپ کے عمل اچھے ہو جائیں گے اور اتنے آپ کے عمل پاکیزہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے کہ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ برائی سے بچیں گے اور برائی کو پسند نہیں کریں گے تو اس وقت آپ اچھائیاں زیادہ کریں گے اور آپ کی اچھائی کا لیول بڑھ جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کو یہی مقصود ہے
کہ آپ جتنا گناہوں سے بچیں گے، جتنا اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں گے، جتنا اللہ سے ڈریں گے، جتنے نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔